السلام علیکم دوستو، ایک غیر مسلم نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ ہمارے عیسائی مذہب میں قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ تو آج ہم دوستو بائبل سے یہ دیکھیں گے کہ قسم کے بارے میں بائبل ہمیں کیا کہتی ہے اور اسلام قسم کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو یہ انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے تھوڑی سی اور گفتگو کر لیں کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا اس موضوع کے اوپر بات کر لیں کہ قسم کھائی کیوں جاتی ہے، اٹھائی کیوں جاتی ہے، پھر اس کے بعد قرآن اور بائبل سے میں قسم کے بارے میں جو سچائی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوستو، قسم کھانے کی کچھ وجوہات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک وجوہات یہ ہے کہ کسی کو اپنی بات کا یقین دلوانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کہ کوئی بات بہت زیادہ امپورٹڈ ہو تو اس بات کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نمبر پر اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے جس کا مقام بہت بلند ہو، بہت اونچا ہو، کسی چیز کی شان بیان کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو اپنا یقین دلوانے کے لیے، یعنی کہ کوئی آپ کی بات کا یقین کر لے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اس لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات وہ کہ کوئی بات بہت امپورٹنٹ ہو، ٹھیک ہے، جس کا اپنا سننے والے کو یقین ہے کہ بہت پاپولر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ کسی چیز کی قسم کھائی جائے اس کی شان بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم عام چیزوں کی تو قسم کھاتے نہیں ہیں، جیسے ٹیوب لائٹ کی قسم، پنکھے کی قسم، فریج کی قسم، اس طرح کی قسم تو ہم اٹھاتے نہیں ہیں۔ ہم اس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جس کا مقام بہت اونچا ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے خدا کی قسم، قرآن کی قسم، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض مقام پر خدا ان اشیاء کی قسم کھاتے ہیں، حالانکہ خدا کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہاں پہ یقین دلوانے کے لیے خدا نے، اللہ تعالیٰ نے قسمیں نہیں اٹھائی، اور بات مضبوط کر رہے ہیں خدا، اس لیے بھی خدا نے قسمیں نہیں اٹھائی۔ خدا نے ایک مقصد کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں کہ جس جس اشیاء کی اور جس جس ہستیوں کی اور جس جس انسان کی، جن جن نبیوں کی خدا نے قسمیں اٹھائی ہیں، ان کی شان بیان ہو جائے کہ خدا اس نبی کی، اس اپنی مخلوق کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ جس کی شان بہت اونچی ہے، اور خدا بھی اس شخص کی قسم کھانے کو ترجیح دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب پہلے قرآن سے دیکھتے ہیں قرآن میں کہاں کہاں قسم کھائی گئی ہے مختصر طور پر، پھر اس کے بعد میں آپ کو بائبل کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، پس اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، پھر اس فیصلہ سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرمانبرداری کے ساتھ قبول کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں قرآن پاک میں۔ سورہ یونس آیت نمبر 53 میں اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قسم کھانے کے لیے فرما رہے ہیں، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعہ سچ ہے؟ آپ فرما دیے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سورۃ العادیات آیت نمبر 3 میں اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ سورۃ 3 میں آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ سورۃ البلد آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد آدم
علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی، یعنی کہ یہاں پہ اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں والد کی۔ تو یہاں پہ ٹرانسلیشن کرنے والوں نے یہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن دوستو یہاں پہ میرے ویڈیو ایک موجود ہے میرے چینل پہ، اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ایک عیسائی نے سوال کیا تھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جنتی ہیں؟ تو اس ٹائٹل کے حوالے سے میرے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے، تو اس میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی قسم بالکل نہیں اٹھائی جا رہی، یہاں پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ثابت کیا کیونکہ یہاں پہ ولد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حقیقی والد، ٹھیک ہے۔ تو جو بڑے بزرگ آپ کے والد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آباء و اجداد، ان کے لیے ابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 3 میں اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں اور اس ذات کی قسم جس نے ہر چیز میں نر اور مادہ کو پیدا فرمایا، یعنی کہ خدا خود اپنی قسم اٹھا رہے ہیں اس آیت میں۔ دوستو قرآن پاک کی سورہ نمبر 91 ورس نمبر 1 اور 2 اور 3 میں اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں سورج کی، چاند کی اور دن کی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8-9 میں اللہ پاک نے قسم اٹھانے سے منع بھی فرمایا ہے کہ جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ، اور جب قسمیں اٹھاؤ تو اس کو پورا کرو، اور جو قسمیں ٹوٹ جائیں ان کا کفارہ کیسے ادا ہوتا ہے اس آیت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ قسم ایسے اٹھانی نہیں چاہیے بلکہ پوری کرنی چاہیے اور سچی بات کی قسم اٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نجائز ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، کہ اپنی بات کا یقین دلانا ہو، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو لیکن سچائی اس کے ساتھ شامل ہو، پھر تم لوگ قسم اٹھا سکتے ہو، ویسے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا مختصر طور پر اسلام سے قسم کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کی۔ اب دوستو بائبل کی طرف چلتے ہیں۔ جو غیر مسلم جو کچھ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم قسم نہیں اٹھاتے، وہ قسم کیوں نہیں اٹھاتے اور ان کو اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے، اس کے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں بائبل کی طرف۔ دوستو جو لوگ کرسچن قسم کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھانے سے منع فرمایا گیا ہے، وہ اس آیت کا حوالہ لیتے ہیں متی کی انجیل چیپٹر 5 ورس 33 اور 34 کا، کہ جس میں لکھا ہوا ہے پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسم خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں تم سن چکے کہ پہلے خدا نے یہ کہا تھا تم لوگوں کو کہ قسمیں جھوٹی نہ اٹھانا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ قسم بالکل ہی نہ اٹھانا۔ دوستو جو لوگ قسم اٹھاتے نہیں ہیں بائبل کے ماننے والے، وہ اس آیت کا حوالہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قسم کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ دوستو متی کی انجیل چیپٹر 5 ورس 17-18 میں یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، یعنی کہ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو دوستو یہ 18 والی جو آیت ہے اس کے حوالے سے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ آیت کوئی بھی بدل نہیں سکتی توریت کی، تو میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے، بائبل کے 100 اعتراضات اور بھی بہت زیادہ اعتراضات بائبل کے اوپر ہیں کہ بائبل بدل چکی ہے توریت۔ اور پہلی آیت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں پچھلے نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ ان کی باتوں کو کتابوں کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تو جب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں پچھلے نبیوں کی کتابوں کو، شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا ہوں، تو پھر پرانے نبیوں کی شریعتوں کی کتابوں کو جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں وہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام نے توڑ دیں؟ یہ بھی میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے اب کہ جب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں پرانی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، تو پھر قسم کھانے کو کیوں یہ بند کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔
تو جب منسوخ ہی نہیں کرنے آئے تھے تو پھر یہ قسم کھانے کو کیوں منسوخ کر دیا؟ بہت سی باتیں اور منسوخ کی ہیں، میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے، لیکن اب بات کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں، پرانے نبیوں کی کتابوں میں کہاں کہاں کس کس نبی نے، خدا نے کہاں کہاں قسمیں اٹھائی ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 22 ورس 16 میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 26 ورس 3 میں بھی خدا کی قسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خدا نے قسم اٹھائی۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 50 ورس 24 میں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ قسم اٹھائی تھی، اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ خروج کی کتاب چیپٹر 13 ورس 5 میں بھی جو خدا نے قسم اٹھائی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ خروج کی کتاب چیپٹر 17 ورس 16 میں، اور اس نے کہا خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ یہاں پہ بھی خدا نے قسم اٹھائی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ خروج کی کتاب چیپٹر 33 ورس 1 میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے یہ جو قسم اٹھائی تھی اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوستو یہ تو تھی خدا کی قسمیں، اب بات کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی قسموں کے بارے میں۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 21 ورس 22 میں، تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں قسم کھاؤں گا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قسم کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 24 ورس 3 میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی قسم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 25 ورس 33 میں یعقوب علیہ السلام نے جو قسم اٹھائی اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 47 ورس 31 میں بھی یعقوب علیہ السلام، اسرائیل کی قسم اٹھانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 26 ورس 28 اور 27 میں یہ لکھا ہے کہ اسحاق علیہ السلام نے جو قسم اٹھائی تھی اس کے بارے میں یہ لکھا ہے اس میں، اور ورس نمبر 31 32 میں بھی اسحاق علیہ السلام نے جو قسم اٹھائی تھی اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 22 ورس 15 میں یوسف علیہ السلام نے قسم اٹھائی فرعون کی حیات کی، تو اس کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 50 ورس 24 میں بھی یوسف علیہ السلام کی قسم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ خروج کی کتاب چیپٹر 13 ورس 19 میں لکھا، اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا، اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی قسم کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کو موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے۔ تو دوستو اس حوالے سے بھی میرے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں، ٹھیک ہے، تو انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، اس حوالے سے یہ ایک ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ویڈیو موجود ہے، اور ایک اور بھی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں، یہ دونوں ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس حوالے پہ بات کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، وہ صحیح سلامت ہیں، وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ جب اتنے انبیاء علیہ السلام نے اور خدا نے بائبل میں قسمیں اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ میں پرانی شریعت کو، کتابوں کو منسوخ کرنے، توڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، تو جب اتنے انبیاء علیہ السلام نے خدا نے قسمیں کھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کیوں ایسا کہا، کیوں قسم نہ کھانے کو کہا؟ اگر اس آیت پر یقین لائیں، مانیں اس آیت کو کہ عیسیٰ علیہ السلام پرانی شریعت کو توڑنے نہیں آئے، منسوخ کرنے نہیں آئے بلکہ پورا کرنے آئے تھے، تو پرانی شریعت میں بہت کچھ لکھا تھا
ٹھیک ہے، بہت سی شریعت پرانی توڑی ہے اس بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قسم کھانے سے منع فرمایا ہے، لیکن پرانے نبی قسم کھاتے تھے، پرانی کتابوں میں قسم کھانے کا ذکر تھا، ٹھیک ہے، خدا نے بھی قسمیں کھائیں، قرآن میں بعد میں آنے والی کتاب میں قرآن میں بھی خدا نے قسمیں اٹھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں منع فرمایا؟ ٹھیک ہے، اس میں اس کو بائبل کی چینجنگ سمجھے یا اس کو یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ پورا نہیں کیا بائبل کے اعتبار سے، کیونکہ بائبل تو تبدیل ہو چکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی تھے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، یہ تو بائبل کی میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، جو بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں پرانی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، پورا کرنے آیا ہوں، تو قسم کے بارے میں یہ کیا کر دیا پھر انہوں نے بائبل کے اعتبار سے؟ ٹھیک ہے، کہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ پرانی شریعت میں لکھا تھا کہ قسمیں اٹھائی جاتی تھی، قسمیں جھوٹی نہ کھاؤ، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ قسم نہ اٹھاؤ، خدا کی قسم بھی نہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، قسم کھانا اتنا ضروری بھی نہیں ہے، وہ میں نے مختصر طور پر آپ کو بتا دیا کہ کیوں قسم اٹھائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قسم نہ اٹھانے کے بغیر بھی، قسم کو چھوڑ کر بھی بہت اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کھانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور یہ گناہ بھی نہیں ہے کھانے سے، اس کو پورا بھی کرنا چاہیے، حق سچ پہ قسم اٹھا بھی لینی چاہیے، یہ کوئی اتنا خاص بات نہیں تھی، یہ صرف ایک بات کو میں نے واضح کرنا تھا کہ عیسائی کہتے ہیں ہم قسم نہیں کھاتے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ قسم نہیں کھانی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا نا کہ پرانی شریعت کو میں توڑنے نہیں آیا ہوں، تو پرانی شریعت میں تو بہت بار قسمیں اٹھائی گئی ہیں، خود بائبل پڑھ کر تو دیکھ لیں، پھر بات کرنا کہ پرانی شریعت میں کہاں کہاں قسم کھائی، کس کس نے قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام توڑنے نہیں آئے تھے، پورا کرنے آئے تھے، پھر کیوں توڑ دی یہ بات؟ ٹھیک ہے نا، اس کا سوال، یہ میرا سوال ہے، تو کوئی پلیز اس کا جواب دیں، یا تو پرانی شریعت پہ عمل کریں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پرانی شریعت کو توڑنے نہیں آیا، وہ قسمیں اٹھایا کریں۔ اگر پرانی شریعت کو وہ عیسیٰ علیہ السلام توڑنے آئے ہیں تو پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پھر چھوڑ دیں، پھر نیو ٹیسٹمنٹ کو پکڑ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی صرف بات مانیں، یا دونوں کو ماننی ہے تو پھر دونوں کی مانیں پھر۔